اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن مجید کی قرأت کے بارے میں کچھ مسائل بیان کرتے ہیں۔ قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا زبانی پڑھنے سے افضل ہے کہ یہ پڑھنا بھی ہے اور دیکھنا اور ہاتھ سے اس کا چھونا بھی، اور یہ سب عبادت ہیں۔ مستحب یہ ہے کہ باوضو قبلہ رو اچھے کپڑے پہن کر تلاوت کرے، اور شروع تلاوت میں اعوذ پڑھنا مستحب ہے، اور ابتدائے صورت میں بسم اللہ پڑھنا سنت ہے ورنہ مستحب، اور اگر جو آیت پڑھنا چاہتا ہے تو اس کی ابتدا میں ضمیر مولا تعالیٰ کی طرف راجع ہے، جیسے واللہ الذی لا الہ الا ہو، تو اس صورت میں اعوذ کے بعد بسم اللہ پڑھنے کا استحباب موقع ہے۔ درمیان میں کوئی دنیوی کام کرے تو اعوذ باللہ بسم اللہ پھر پڑھ لے، اور دینی کام کیا مثلا سلام یا اذان کا جواب دیا یا سبحان اللہ اور کلمہ طیبہ وغیرہ اذکار پڑھے تو اعوذ باللہ پھر پڑھنا اس کے ذمہ نہیں۔ سورہ برات سے اگر تلاوت شروع کی تو اعوذ باللہ بسم اللہ کہہ لے، اور جو اس کے پہلے سے تلاوت شروع کی اور سورہ برات آ گئی تو تسمیہ پڑھنے کی حاجت نہیں ہے، اور اس کی ابتدا میں نیا تعوذ جو آج کل کے حافظوں نے نکالا ہے بے اثر ہے، اور یہ جو مشہور ہے کہ سورہ توبہ ابتدان بھی پڑھے جب بھی بسم اللہ نہ پڑھے، یہ محض غلط ہے۔ گرمیوں میں صبح کو قرآن مجید ختم کرنا بہتر ہے، اور جاڑوں میں اول شب کو یعنی پہلی رات کو، کہ حدیث پاک میں ہے جس نے شروع دن میں قرآن ختم کیا شام تک فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، اور جس نے ابتدائے شب میں ختم کیا تو صبح تک استغفار کرتے ہیں۔ اس حدیث کو دارمی نے سعد بن وقاص رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ تو گرمی میں چونکہ دن بڑا ہوتا ہے تو صبح کے ختم کرنے میں استغفار ملائکہ زیادہ ہوگی، اور جاڑوں کی راتیں بڑی ہوتی ہیں تو شروع رات میں ختم کرنے سے استغفار زیادہ ہوگی۔ 3 دن سے کم میں قرآن پاک کا ختم خلاف اولا ہے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے 3 رات سے کم میں قرآن پڑھا اس نے سمجھا نہیں۔ جب ختم ہو تو 3 بار قل هو اللہ احد پڑھنا بہتر ہے، اگر جو تراویح میں ہو، البتہ اگر فرض نماز میں ختم کرے تو ایک بار سے زیادہ نہ پڑھے۔ لیٹ کر قرآن پڑھنے میں حرج نہیں، جبکہ پاؤں سمٹے ہوئے ہوں اور منہ کھلا ہو، یعنی یوں ہی چلنے اور کام کرنے کی حالت میں بھی تلاوت کرنا جائز ہے، جبکہ دل نہ بٹے ورنہ مکروہ ہے۔ غسل خانہ اور مواضع نجاست والی جگہ جہاں پر قرآن پاک پڑھنا ناجائز ہے۔ جب بلند آواز سے قرآن پڑھا جائے تو تمام حاضرین پر سننا فرض ہے، جبکہ وہ مجمع بغرض سننے کے حاضر ہو، ورنہ ایک کا سننا کافی ہے اگرچہ اور اپنے کام میں ہوں۔ مجمع میں سب لوگ بلند آواز سے پڑھیں یہ حرام ہے۔ اکثر تیجوں میں سب بلند آواز سے پڑھتے ہیں، یہ حرام ہے۔ اگر چند شخص پڑھنے والے ہوں تو حکم ہے کہ آہستہ پڑھیں۔ بازاروں میں اور جہاں لوگ کام میں مشغول ہوں بلند آواز سے پڑھنا ناجائز ہے۔ لوگ اگر نہ سنیں گے تو گناہ پڑھنے والے پر ہے۔ اگر کام میں مشغول ہونے سے پہلے اس نے پڑھنا شروع کر دیا ہو، اور اگر وہ جگہ کام کرنے کے لیے مقرر نہ ہو، تو اگر پہلے پڑھنا اس نے شروع کیا اور لوگ نہیں سنتے تو لوگوں پر گناہ، اور اگر کام شروع کرنے کے بعد اس نے پڑھنا شروع کیا تو اس پر گناہ ہوگا۔ جہاں کوئی شخص علم دین پڑھا رہا ہے یا طالب علم علم دین کی تکرار کرتے یا مطالعہ کرتے ہوں، وہاں بھی بلند آواز سے پڑھنا منع ہے۔ قرآن مجید سننا تلاوت کرنے اور نفل پڑھنے سے افضل ہے۔ تلاوت کرنے میں کوئی شخص معظم دینی بادشاہ اسلام یا عالم دین یا پیر یا استاد یا باپ آ جائے تو تلاوت کرنے والا اس کی تعظیم کو کھڑا ہو سکتا ہے۔ عورت کو عورت سے قرآن مجید پڑھنا غیر محرم نابینا سے پڑھنے سے بہتر ہے، کہ اگرچہ وہ اسے دیکھتا نہیں مگر آواز تو سنتا ہے، اور عورت کی آواز بھی عورت ہے، یعنی غیر محرم کو بلا ضرورت سنانے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن پڑھ کر بھلا دینا گناہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت کے ثواب مجھ پر پیش کیے گئے، یہاں تک کہ تنکا جو مسجد سے آدمی نکال دیتا ہے، اور میری امت کے گناہ مجھ پر پیش ہوئے تو اس سے بڑھ کر کوئی گناہ نہیں دیکھا کہ آدمی کو سورت یا آیت دی گئی اور اس نے بھلا دیا۔ اس حدیث کو ابو داؤد ترمذی نے روایت کیا۔ دوسری روایت میں ہے جو قرآن پڑھ کر بھول جائے قیامت کے دن کوڑی ہو کر آئے گا۔ اس حدیث کو ابو داؤد دارمی نسائی نے روایت کیا، اور قرآن مجید میں ہے کہ اندھا ہو کر اٹھے گا۔ جو شخص غلط پڑھتا ہو تو سننے والے پر واجب ہے کہ بتا دے، بشرطے کہ بتانے کی وجہ سے کینہ اور حسد پیدا نہ ہو۔ اسی طرح اگر کسی کا مصحف شریف اپنے پاس عاریت ہے، اگر اس میں کتابت کی غلطی دیکھے بتا دینا واجب ہے۔ قرآن مجید نہایت باریک قلم سے لکھ کر چھوٹا کر دینا، جیسا کہ آج کل
تعویذی قرآن چھپے ہیں یہ مکروہ ہے کہ اس میں تحقیر کی صورت ہے۔ قرآن مجید بلند آواز سے پڑھنا افضل ہے جبکہ کسی نمازی یا مریض یا سوتے کو ایذا نہ پہنچے۔ دیواروں اور محراب پر قرآن مجید لکھنا اچھا نہیں اور مصحف شریف کو متن کرنے میں حرج نہیں بلکہ بنیت تعظیم مستحب ہے، یعنی سونے سے آراستہ کرنا اس کو۔